السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم احصوا هلال شعبان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگلی صفوں میں آ جائیں، ایک چھوڑ دیں، اگلی صفوں میں آ جائیں. اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیا کریں. انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام حاضرین مجلس و سامعین مکرم، قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ذخیرہ احادیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے دو مقامات سے دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے سامنے دعا گو، خلاق عالم مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ اسلامی سال کے اعتبار سے شعبان المعظم کا یہ مہینہ چل رہا ہے.
جس کی آج غالباً 11 تاریخ ہے، یہ اسلامی سال کے اعتبار سے یہ 8واں مہینہ ہے۔ یہ شعبان المعظم اپنی ذات کے اعتبار سے بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بہت سارے فضائل و برکات ہیں، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کے لیے مقدمۃ الجیش کے طور پہ آتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے کہ ہم نے رمضان المبارک کو کیسے گزارنا ہے۔ جیسے ایک انسان اپنی اولاد کی، بیٹی کی، بیٹے کی شادی کی تاریخ طے کر لیتا ہے، تو طے کرنے کے بعد انسان اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تیاری تو پہلے سے ہی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب دن مقرر ہو جاتے ہیں، تاریخ مقرر ہو جاتی ہے، تو پھر انسان تیاری میں تیزی لا دیتا ہے۔ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، یعنی کوئی ایسا کام جو کرنے والا ہو وہ رہ نہ جائے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد انسان اپنے دیگر معمولات کو مؤخر کر دیتا ہے اور شادی کی تیاری میں زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی تاریخ متعین ہے، مقرر ہے، اس تاریخ کو شادی طے ہے۔ تو انسان تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ یا انسان نے اگر سفر کرنا ہو، ٹرین کا سفر ہے یا جہاز کا سفر ہے، جب اس کی تاریخ متعین ہے کہ اس تاریخ کو اس وقت میں ہم نے فلائٹ پہ جانا ہے یا ٹرین پہ جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو انسان اس مقررہ تاریخ سے پہلے اور مقررہ وقت سے پہلے انسان اپنی تیاری ساری مکمل کر لیتا ہے۔ جو چیز سفر میں ہمیں ضرورت کی چیز ہے، کپڑے شپڑے، یہ وہ آگے پیچھے جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان ساری کی ساری ان کو مکمل تیاری کر لیتا ہے اور ایئرپورٹ پر وقت مقررہ سے 2-3 گھنٹے پہلے پہنچ جاتا ہے، تاکہ میں کہیں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ یہ ہوتی ہے تیاری۔ کوئی بھی کام جب انسان مقرر کر لیتا ہے، طے کر لیتا ہے، پھر انسان اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ، جب شعبان کا چاند نظر آ جائے تو یوں سمجھ لیں کہ رمضان کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جب شعبان کا چاند نظر آ جائے تو یوں سمجھ لیں کہ رمضان کی تاریخ مقرر ہو گئی، اب ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اب اس میں ہم نے تیاری کیسے کرنی ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور روزے رکھتے کبھی ایسا ہوتا کہ ہم یہ سمجھتے کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی پورا مہینہ روزے، اور نہ رکھنے پہ آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھتے تھے، ہم یہ سمجھتے کہ اب شاید کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔
یہ متضاد چیزیں اس لیے تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ میری امت کمزور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے طاقت، ایک نبی کو اللہ 400 مردوں کے برابر طاقت عطا فرماتے ہیں۔ تو ان کی طاقت تو بہت زیادہ، وہ تو روزے رکھنا چاہیں تو پورا سال بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ ان کی شان، ان کی عظمت تو ایک اپنی جگہ پر، لیکن امت کے لیے سبق، امت کے لیے درس دے دیا کہ روزے کبھی رکھو کبھی نہ رکھو، اگر طاقت ہو تو رکھ لو، اگر طاقت نہ ہو تو نہ رکھو، لیکن تھوڑے بہت رکھ لو، وہ بھی 15 شعبان سے پہلے۔ ایک فارمولہ عرض کر دیتا ہوں، پورے سال کے لیے ہے، پورے سال 12 مہینوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواتر کے ساتھ عادت مبارکہ تھی، ہمیشہ سے تواتر کے ساتھ یہ عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 کہتے ہیں ہر اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ یہ ایام 20 کہلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ ہمیشہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اب جو انسان اس عادت کو اپنا لے، گرمی ہو یا سردی، خزاں ہو یا بہار، انسان پورے سال 12 مہینے ان ایام 20 کے روزے رکھ لے تو ایک تو سنت پر بھی عمل ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ایام 20 کے روزے رکھنے کی، 13، 14، 15 تاریخ۔ اور دوسرا، انسان کو رمضان المبارک کے جو فرض روزے ہیں وہ رکھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ انسان ہر مہینے 3 روزے رکھ لے تو عادت برقرار رہے گی نا۔ جب عادت برقرار رہے گی تو پھر رمضان کے جو فرض روزے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں، کتب علیکم الصیام، میں نے یہ روزے تم پر فرض کیے ہیں، یہ فرض روزے ہیں۔ لیکن ایام 20 کے روزے فرض نہیں ہے، یاد رکھنا، ایام 20 کے روزے، جو 13، 14، 15 کے روزے، یہ فرض نہیں ہیں، سنت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی یہ روزے رکھنے کی۔ اس کو فرض سمجھ کے نہ رکھیں، سنت سمجھ کر رکھیں کہ اگر کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے انسان نہ رکھ سکے تو ان کی قضا نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک انسان ایام 20 کے روزے رکھ لے، اگر کسی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ یاد رکھیے، سنت روزے کی قضا نہیں ہوتی، نفلی روزے کی قضا نہیں ہے، فرض روزے کی قضا ہے۔ تو یہ نفلی روزے ہیں، یہ اپنی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے کہ انسان ایام 20 کے روزے رکھے، عادت برقرار رہتی ہے اور ثواب کا ثواب ملتا ہے اور سنت پر بھی عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ رکھا کرتے تھے، زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوموا نصف من شہر رمضان، جب رمضان آدھا گزر جائے پھر روزے نہ رکھو، جب رمضان آدھا گزر جائے پھر روزے نہ رکھو۔ یعنی نصف شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان روزے رکھے گا تو انسان کمزور ہو جائے گا، طاقت انسان کے اندر نہیں رہے گی، پھر رمضان کے روزے رکھنے مشکل ہو جائیں گے جو فرض روزے ہیں۔
تو اس لیے فرمایا کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے ترک کر دو، چھوڑ دو، اور خوب کھانا پینا شروع کر دو تاکہ انسان کے اندر طاقت آ جائے، کہ انسان طاقت آ جائے اور رمضان مبارک کے فرض روزے جو ہے وہ انسان آسانی کے ساتھ رکھ سکے۔ یہ شعبان المعظم ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، 14 اور 15 تاریخ کی درمیانی رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ محققین نے ان کے مختلف نام ذکر کیے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، قرآن اسے لیلۃ مبارکہ کہتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ یہ قرآن جو ہم نے لیلۃ مبارکہ کے اندر نازل کیا ہے۔ قرآن کے نزول مشہور روایت تو یہ ہے کہ قرآن مجید بلکہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر کے اندر نازل ہوا۔ لیلۃ القدر میں جیسے ہم سنتے رہتے ہیں شب قدر میں، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ میں نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ مبارکہ کے اندر نازل کیا ہے۔ یہ دو آیات ہیں جو مختلف ہیں، تو علماء نے، محققین نے، مفسرین نے اس کی تطبیق اس انداز میں کی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ لیلۃ القدر کا ہی دوسرا نام لیلۃ مبارکہ بھی ہے۔ دوسری تطبیق یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہی ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے۔ یہ دو علیحدہ علیحدہ آیات ہیں کہ لیلۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا۔ سارا قرآن مجید لیلۃ مبارکہ میں لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح ضرورت پڑتی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا رہا، نازل ہوتا رہا، اور جب کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، تو لیلۃ القدر کی رات تھی۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ مبارکہ یعنی شب برات میں اللہ نے قرآن مجید سارا اکٹھا لوح محفوظ کے اندر جمع کر دیا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، پھر جب مکمل ہوا تو وہ لیلۃ القدر کی رات کو مکمل ہوا۔ تو دونوں آیتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو یہ لیلۃ مبارکہ ہے۔ آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، کہ یہ رات جسے لیلۃ مبارکہ کہا جاتا ہے، یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کو پرکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر ان اعمال کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر چیز کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی بہت زیادہ فضیلت کو بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر عبادت زیادہ کیا کرتے تھے۔ باقی راتوں کی بنسبت رمضان کا مہینہ اس سے مستثنا ہے، باقی 11 مہینوں کی بنسبت رمضان کے مہینے میں تو بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے، وہ تو ہے ہی رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔
یہ شعبان کے مہینے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی 11 مہینوں کی بنسبت اس شعبان کے مہینے میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے شب برات کی رات میں۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، لیکن یہاں پہ یہ میں بات عرض کر دوں کہ عبادت وہی مقبول ہے اللہ کے ہاں، عبادت وہی قبول ہوگی جو سنت کے مطابق ہوگی۔ سنت سے ہٹ کر اگر عبادت ہوگی تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اس رات کے اندر جاگنا، عبادت کرنا فضیلت رکھتا ہے، باعث اجر اور ثواب ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لینا کہ اس رات کے اندر جاگنا فرض ہے، اس رات کے اندر عبادت کرنا فرض ہے، اس رات کے اندر صلاۃ التسبیح پڑھنا فرض ہے، یعنی فرض سمجھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے عبادت کرنا اجر و ثواب کا باعث ضرور ہے، لیکن فرض سمجھ کر کرنا یہ جائز ہے، فرض نہیں ہے۔ سنت ہے نوافل پڑھیں، ذکر و عبادت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، جب تک آسانی سے کر سکیں۔ اپنے آپ پہ بوجھ ڈال کر زبردستی جاگنا اور زبردستی اپنے آپ کو جگانا یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک آسانی ہو سکے آسانی کے ساتھ جتنا انسان کر سکے اتنا کرے، لیکن اس رات کے اندر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ضرور ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، ایسا نہ ہو کہ انسان عشاء کی نماز تو جماعت سے پڑھے، عبادت کرتا رہے، اور جب صبح کی نماز کا ٹائم ہو انسان خراٹے مار کے سوتا رہے، فجر کی نماز جو ہے وہ بستر کی نظر ہو جائے، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ رات عبادت کی رات ضرور ہے، تو اس میں انفرادی طور پر عبادت کرنی ہے، اجتماعی طور پر عبادت کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے۔ اجتماعی عبادت جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرواتے ہیں اہتمام کے ساتھ۔ یاد رکھیے صلاۃ التسبیح پڑھنا یہ افضل ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ انسان کو ہر روز پڑھنی چاہیے، ہر روز نہ صحیح تو ہفتے میں ایک دفعہ، ہفتے میں نہ صحیح مہینے میں ایک دفعہ، مہینے میں نہ صحیح سال میں ایک دفعہ، سال میں نہ صحیح تو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ تو انسان کو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن اس کی جماعت کروانا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی جماعت جائز ہے۔ انفرادی نماز ہے، نفلی نماز ہے، جس طرح ہم دیگر سنت اور نفل انفرادی طور پر پڑھتے ہیں، اسی طرح صلاۃ التسبیح نفلی نماز ہے، یہ بھی انفرادی طور پر پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھ صرف فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور دیگر جو ہے نفلی نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جو بہت ساری رسومات جو اس رات کے اندر کی جاتی ہیں، کچھ کھانا پکانا، میٹھا پکانا، اور پھر اس کو تقسیم کرنا، خاص کر اس شب برات کی رات میں اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کا بھی کوئی حدیث سے ثبوت نہیں ملتا، نہ صحابہ اکرام سے، نہ تابعین تبع تابعین سے، نہ اولیاء اکرام سے، نہ کسی اور سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ حلوہ پکانا، کوئی بھی میٹھی چیز پکانا، تقسیم کرنا اور اس کا اہتمام کرنا، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، یہ اس رات کے اندر جو کیا جاتا ہے یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ عام راتوں کی طرح رات ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے تھوڑی زیادہ رات، فضیلت زیادہ ہے اس کی، عبادت کریں گے زیادہ ثواب ملے گا، تلاوت کریں گے زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اس رات کو خاص کر لینا، کچھ لوگ چراغاں کرتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں، حلوہ پکا کے تقسیم کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جناب پتہ نہیں کیا کیا رسومات ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر قبرستان جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں،
قبرستان جاتے ہیں اجتماعی طور پر، اور خاص اسی رات کے اندر۔ یاد رکھیے میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ یہ رات عام راتوں کی طرح ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے تھوڑی بڑی ہوئی ہے، زیادہ فضیلت ہے اس رات کی عبادت کرنے میں، باقی اور کسی کام میں نہیں۔ یہ نہیں کہ یہ رات فضیلت والی ہے تو اس میں ہم حلوہ پکا کے تقسیم کریں زیادہ ثواب ملے گا، نہیں ملے گا۔ عام دنوں میں بھی حلوہ پکا کے تقسیم کر دیں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اجتماعی طور پر قبرستان جانا اور خاص طور پر مرد عورتیں اکٹھے قبرستان جائیں، یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے قبرستان بھرے ہوتے ہیں مردوں عورتوں کے ساتھ، مرد اور عورت کا، نامحرم مرد عورت کا اختلاط شریعت میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، خواہ وہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوں یا دینی جلسے اور جلوس کی تقریبات ہوں یا اپنے گھروں کی کوئی رسم و رواج ہو، نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط کسی صورت بھی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ چہ جائے کہ اجتماع کی صورت میں، قافلوں کی صورت میں، اور میلہ لگا کر قبرستان جاتے ہیں اور وہاں پر قبروں کے اوپر پھول چڑھائے اور وہاں پہ دعائیں مانگی اور طرح طرح کی جو ہے وہ اگربتیاں قبروں کے اوپر لگا دی اور پھولوں کی پتیاں قبروں کے اوپر بچھا دیں، یہ رسومات ہوتی ہیں اور ان کو خاص کیا جاتا ہے صرف اسی رات کے ساتھ۔ اور دلیل کیا دیتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بستر پر تشریف فرما نہیں ہیں۔ میں نے تھوڑا تلاش کیا، مجھے نہیں ملے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت البقیع میں ملے۔ جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور مغفرت کی دعا کر رہے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس رات کے اندر جنت البقیع میں گئے ہیں، قبرستان میں گئے ہیں، اس لیے قبرستان جانا جائز ہے۔ یہ دلیل، تو یہ روایت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ روایت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سمجھنے میں فرق ہے، سمجھنے میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اکثر قبرستان جایا کرتے تھے۔ جو اس رات کے اندر قبرستان جاتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ وہ شب برات کے علاوہ کتنی دفعہ قبرستان گئے ہیں؟ شب برات کے علاوہ باقی سال میں کتنی دفعہ قبرستان گئے ہیں اور مردوں پہ اصالہ ثواب کیا ہے؟ نہیں جاتے۔ پورا سال توفیق نہیں ہوتی، شب برات میں ایک ٹولہ اور ایک میلہ بنا کر اور اجتماع کی صورت میں قبرستان جاتے ہیں اور ٹرالوں کے ٹرالے بھر کے قبرستان جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب عورتیں بھی قبرستان جاتی ہیں، جو اس حدیث کو دلیل بنا کر قبرستان جانے کو جائز قرار دیتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں رات کو اٹھے اور قبرستان تشریف لے گئے، اگر عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کیوں گئے؟ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ حالانکہ وہ تو محرم تھی، اپنی بیوی تھی، زوجہ تھی، محرم تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ اکیلے کیوں چلے گئے؟ اگر عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے اور وہاں پر مردوں کے لیے اصالہ ثواب کرتے، تو پھر امت کے لیے یہ دلیل بنتی کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی۔ تو قبرستان میں جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جانا چاہیے، اس سے اپنی انسان کو موت یاد رہتی ہے۔ لیکن صرف جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ شب برات کی رات میں خاص کر کے مخصوص کر کے جانا اور پھر اجتماع کی شکل میں جانا، ایک جو ہے وہ قافلے کی شکل میں جانا،
یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انفرادی طور پر آپ جائیں، اپنی دعا مانگیں، واپس آ جائیں، اور صرف شب برات کو ہی نہیں جانا چاہیے بلکہ کثرت کے ساتھ قبرستان جانا چاہیے۔ دن میں موقع ملے دن میں جائیں، رات میں موقع ملے رات میں جائیں، لیکن مخصوص کرنا، خاص کرنا شب برات کو، یہ جائز نہیں۔ اگر ایک انسان کا معمول ہے کہ انسان ویسے کثرت کے ساتھ قبرستان جاتا ہے تو وہ اس رات کے اندر اگر چلا جاتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ رات عبادت کی رات ہے، بدعات اور رسومات کی رات نہیں ہے۔ جس طرح عام دنوں میں انسان عبادت کرتا ہے، اسی طرح انسان شب برات کے اندر بھی عبادت کرے تو فضیلت کے اعتبار سے یہ زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ محققین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی اس وقت جو بکریاں تھیں وہ ان کی تعداد 20,000 کے قریب تھی۔ اتنی زیادہ بکریاں، اور پھر ان کے جسم کے اوپر بال انسان گن نہیں سکتا، گننے سے قاصر ہے، ناممکن ہے بالوں کا گننا، لیکن اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہیں، وہ جاننے والے ہیں۔ تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنے جہنمیوں کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں بخشش کے بہانے۔ اور یہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگا کر اعلان کرتے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ مجھ سے صحت مانگے میں اس کو صحت عطا کر دوں، ہے کوئی تنگ دست جو رزق مجھ سے مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی پریشان مجھ سے دعا کرے میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پا کر اعلان کرتے ہیں، پکار کر اعلان کرتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کے اندر جو شب برات آنے والی جو پیر اور منگل کی درمیانی رات ہے، اس رات کے اندر جو شب برات کی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بخشتے ہیں۔ تو اس رات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہمیں 3 قسم کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ نمبر 1، انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ سے مغفرت مانگے۔ مغفرت یہ کرنے کے کام ہیں، جو نہیں کرنے کے کام وہ تو ہم دھڑلے سے کرتے ہیں، اور جو کرنے کے کام ہے اس کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں۔ کرنے کے کام یہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ انسان اللہ سے مغفرت مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اپنے لیے بھی مغفرت مانگے، پوری امت کے لیے مغفرت مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، جتنے میں نے گناہ کیے ہیں سب کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ مغفرت اللہ سے مانگنی ہے۔ نمبر 2، اللہ سے رزق مانگنا ہے۔ اللہ سے رزق مانگیں، رزق حلال۔ اور رزق کا معنی یہ نہیں کہ ہم اللہ سے دولت مانگ لیں، پیسے مانگ لیں، یہ صرف یہی مال و دولت رزق نہیں ہے، صرف مال دولت ہی رزق نہیں ہے۔ رزق جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور انسان کے لیے فائدہ بخش ہیں وہ بھی رزق کے اندر شامل ہیں، اور جو رزق جو ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی انسان کے لیے فائدہ مند ہیں وہ بھی رزق کے اندر شامل ہیں، وہ بھی رزق کے اندر شامل ہیں۔ تو یعنی جو چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے، جو چیز انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے اور انسان کو اس کی ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری ضروریات زندگی رزق کے اندر آتی ہیں۔ تو رزق مانگنا چاہیے۔
اور نمبر 3 فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں زندگی دے تو عافیت والی زندگی عطا فرما، یہ عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا مانگ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس تشریف فرما تھے، سن رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، وہ بھی سننے لگے۔ جب دعا مکمل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو دعا مانگ رہی تھی، گن گن کر چیزیں مانگ رہی تھی، یہ بھی چیز، یہ بھی چیز، یہ بھی چیز، کیا میں آپ کو ایک ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جو تو مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کی ساری چیزیں تجھے عطا کر دے؟ فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے بھلائیاں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری بھلائیاں میں تجھ سے مانگتی ہوں، وہ مجھے عطا فرما، اور جن سے پناہ مانگی ہے میں ان تمام کے تمام شرور سے پناہ مانگتی ہوں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، میں بھی پناہ مانگتی ہوں، مجھے پناہ عطا فرما۔ تو ساری کی ساری شرور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرما دے۔ یہ ایک ایسی جامع معنی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائی تھی، تو یہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو اس رات کے اندر بخشش، مغفرت، عافیت، رزق مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آخر کے اندر چند باتیں عرض کرتا ہوں، اس رات کے اندر تمام لوگوں کی بخشش ہوتی جاتی ہے سوائے چند لوگوں کی۔ چند ایسے بدنصیب لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے سب سے پہلا مشرک، شرک کرنے والا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، مشرک کی کبھی بھی بخشش نہیں ہوگی اس رات کے اندر بھی، جب تک کہ وہ اپنے شرک سے توبہ نہ کر لے اور شرک سے باز نہ آ جائے، اس کی بخشش اس رات کے اندر بھی نہیں ہوگی۔ مشرک، شرک کس کو کہتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ اور والدین کا نافرمان، والدین کے لیے حکم ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ والدین کا نافرمان جو ہے اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ والدین کی فرما برداری نہ کرے، والدین کی اطاعت نہ کرے، والدین کی بات کو نہ مانے۔ تو والدین کے نافرمان کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو متکبر انسان ہے، تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، اکڑ اکڑ کر چلنے والا، یہ انسان بھی اس کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوگی۔ تکبر کا لفظ آیا تو ایک بات عرض کر دوں، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا انسان سب سے بڑا متکبر ہے۔ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا مرد، مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپنا نہیں چاہیے، ٹخنوں کو ننگا رکھنا چاہیے۔ جو انسان ٹخنوں کو ڈھانپتا ہے، اپنی شلوار تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، وہ متکبر انسان ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ گناہ ہے اور یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تو متکبر کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ نشہ آور، شراب پینے والا انسان، جو شراب پینے کا عادی ہو، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ زانی انسان جو زنا کرنے والا ہے، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ یہ ایسے انسان ہے کہ جب تک اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کر لیں، اس وقت تک ان کی اس رات کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ جو ہے شعبان کا مہینہ، یہ رمضان کے لیے مقدمے کے طور پر آتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھے انداز میں بات سمجھائی، فرمانے لگے کہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کے لیے سورج کی مانند ہے۔ کہ جس طرح رات آتی ہے تو رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو وہ یکدم نہیں نکل آتا کہ رات ختم، اندھیرا ختم ہوا فوراً سورج نکل آیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے صبح صادق ہوتی ہے، رات کے بعد صبح صادق آتی ہے، پوپ پھٹتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اندھیرا ختم ہوتا ہے، روشنیاں آنا شروع ہوتی ہیں، اور پھر جب تھوڑی سی روشنی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے۔
تو جب شعبان کا نصف مہینہ گزر جاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ 15 شعبان کے بعد رمضان کی طلوع جو ہے وہ رمضان کا سورج طلوع ہو گیا، رمضان کا سورج طلوع ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ اندھیرے ختم ہونا شروع ہوئے اور یکم رمضان تک یوں سمجھ لیں کہ پورا سورج طلوع ہو گیا، روشنی آ گئی، اب رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے معمولات کو